مجھے یہ بتائیں کہ 3.5 سال کی پرفارمنس انہوں نے کیا پیش کیا؟ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، پورا نہیں کیا۔ IMF سے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے قرضہ لیا تو میں خودکشی کروں گا۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ خان صاحب ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ خودکشی کریں، لیکن آپ اپنی باتوں کو خالی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہدایت الرحمان ہوتی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹری کے ڈویژنل صدر نوزادہ عمر فاروق خان ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نوزادہ عمر فاروق خان ہوتی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور وہ اس وقت پاکستان پیپل پارٹی ضلع مردان کے ڈویژنل صدر ہیں، اور مختلف سیاسی سرگرمیوں میں وہ اس وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ نوزادہ عمر فاروق خان ہوتی نہ صرف نوجوان ہے بلکہ ان کا ویژن، ان کی سوچ ضلع مردان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے پہلے سے موجود ہے، اور تقریباً عرصہ 20 سال سے یہاں پہ عوامی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نوزادہ عمر فاروق خان ہوتی سے ہم اس وقت جو پولیٹیکل صورتحال ہے، جو سیاسی ٹمپریچر ہے اس وقت انتہائی گرم ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ نوزادہ عمر فاروق خان ہوتی کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تمام مردان کے لوگوں کو، پاکستان کی تمام عوام کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ جی بڑے مہربانی عمر فاروق خان ہوتی۔ اس وقت چونکہ جیسے میں نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ اس وقت پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے وہ انتہائی گرم ہے، اسلام آباد سمیت تمام صوبے میں اس وقت سیاسی سرگرمیاں جاری ہے۔ جو سابق حکمران جماعت ہے PTI، وہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جلد از جلد انتخابات کا اعلان کیا جائے۔ میں عمر فاروق خان ہوتی سے یہ پوچھوں گا کہ چونکہ اس وقت صورتحال پولیٹیکل صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عدم برداشت کی سیاست ہے اس دور میں وہ پروان چڑھ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ پاکستانی قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ایموشنل لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک بات کی تہہ تک نہ پہنچا جائے تب تک بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ میں نے آج بھی اپنے فیس بک اسٹیٹس میں ایک بات لکھی ہے کہ اس عید کی وساطت سے عذرائے کرم بحیثیت پاکستانی قوم ہم سب ایک ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہم تعلق رکھتے ہوں، اور بہتر کام یہ ہے کہ بندہ ہنسی خوشی اپنے مسائل کے حل کی بات کرے، بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے پھریں، بجائے اس کے کہ مار کٹائی ہو۔ اور اس میں تھوڑا سا گلہ میرا بنتا ہے، شاید مناسب ہو مناسب نہ ہو، لیکن خان صاحب پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لیڈرشپ پہ نہیں ہوتی، لیکن جس طرف خان صاحب اس قوم کو لے کے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ذرا تشویش کی بات ہے، کیونکہ شاید انڈیا، رشیا یا کوئی سپر پاور اس ملک کو نہ توڑ سکے جس طریقے سے یہ عوام میں تفریق لا رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ عوام کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ تو میری تو ان سے پرزور ایک اپیل ہوگی، کیونکہ ہم ایک ساتھ وقت بھی رہ چکا ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ، کہ خان صاحب محبت کی سیاست کریں۔ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے فورم سے یہی کہوں گا کہ ہم لوگوں کا کام تو محبت پھیلانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ محبت پھیلائیں گے۔ عزت سب کی، محبت سب سے، ہمارا تو نعرہ ہی ہے، اور امید یہ ہے کہ ساری پارٹیاں بھی اس نعرے پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور خان آپ یہ بتائیں، چونکہ پرسوں جو حرم شریف میں واقعہ پیش آیا جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے، ایک تو یہ ہے جو آپ نے بھی اپنی باتوں میں کی، چونکہ عدم برداشت کی سیاست پروان چڑھ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی قائدین ہیں ان کی پگڑیاں اچاری جا رہی ہے، کبھی ہوٹلوں میں، اب یہ جھگڑا مساجد تک اور گلی کوچوں تک پہنچا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک امر ہے؟ آپ سے پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ شاید ہندوستان سے اتنا نقصان نہ ہو جتنا پاکستان کو پاکستان کے اندر سے اب نقصان ہونا شروع ہو۔ اور عذرائے کرم میں تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں
کہ محبت کا پیغام دیں. آپ ایک قوم ہیں, ایک قوم بن کے رہیں. دیکھیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کی پگڑیاں اچھالنے والے. اللہ کی ذات بڑی ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. اگر ہم کرسی کی خاطر ساری قوم کو لڑا دیں گے تو پھر پاکستان کا بنے گا کیا؟ سوچ تو پاکستان کی ہونی چاہیے, سوچ محبت کی ہونی چاہیے. میں تو آج بھی کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے لاکھ ہمارے اختلافات سے ہی, لیکن اس کے ورکر بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن بھائیوں کو بھائیوں کا کردار ادا کرنا چاہیے, نفرت کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے. برخا آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ پی ٹی آئی کی جو تبدیلی ہے, جو حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے, وہ پارلیمنٹ کے تھرو لیگلی ہوئی ہے, آئینی طور پہ ہوئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو عمران خان کا بیانیہ ہے کہ الیکشن کا اعلان کیا جائے, اور جو اب پہلے اپوزیشن اب حکمران جماعت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال ہماری اب باقی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن جماعت ہے اس وقت پی ٹی آئی, ان کو صبر کرنا چاہیے, ان کی جو باقی 1.5 سال کی کارکردگی ہے وہ دیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا, جیسے آپ نے کہا کہ عدم برداشت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ روزہ رسول پر بھی نعرے لگائے جاتے ہیں, ہمارے مقدس مقامات پر بھی نعرے لگائے جاتے ہیں. تو آیا یہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اسلام سے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں؟ پھر بعض اوقات کچھ جواب اس طرح کے آتے ہیں کہ ان باتوں پہ سیاست نہ کی جائے. تو نعرہ لگا کر تو آپ نے سیاست وہاں پہ شروع کر دی ہے. جس گھر میں ہم معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں, جس گھر میں ہم لوگ خطا کار و گناہ گار لوگ ہیں, ہم تو اس وقت کے جو ولی اللہ ہیں ان کے برابر بھی نہیں ہیں. تو خدا را چاہے کوئی کسی بھی پارٹی کا ہو, اللہ کے گھر میں اس طرح کے نعرے مت لگائیں, روزہ رسول پر اس طرح کے نعرے مت لگائیں. وہاں پہ اپنی خطاؤں کی معافیاں مانگیں, وہاں پر یہ حرکتیں مت کریں. اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات ابھی مجھ سے کہی الیکشن کے حوالے سے, دیکھیں عمران خان صاحب کو 3.5 سال ملے. مجھے یہ بتائیں کہ 3.5 سال کی پرفارمنس انہوں نے کیا پیش کیا؟ 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا, پورا نہیں کیا. آئی ایم ایف سے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے قرضہ لیا تو میں خودکشی کروں گا. خودکشی اسلام میں حرام ہے. خان صاحب ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ خودکشی کریں, لیکن آپ اپنی باتوں کو خالی دیکھیں. آپ نے 3 ماہ میں قوم کی تقدیر بدلنے کی بات کی. آپ کے وزراء کہتے رہے 1 ارب یہاں سے لیں گے, 1 ارب وہاں سے لیں گے, اور باہر قوم کے منہ پہ دے ماریں گے. کیا ہوا اس کا؟ اس کے بعد آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی. کیا آپ نے لوگوں کو دی؟ آپ ne کہا ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے, اور اگر کسی حکومت میں مہنگائی آتی ہے تو وہ چور ہوتے ہیں. تو خان صاحب پھر میں چور کیسے کہوں؟ آپ یہاں پہ آ گئے ہیں کہ اب آپ فرح بی بی کو پروٹیکٹ کرتے جا رہے ہیں. یا آپ چوری چکاری کی بات کرتے تھے, یا آپ فرح گوگی بی بی کی آپ پروٹیکشن کر رہے ہیں. جہاں تک حکومت کے تبدیل ہونے کا سوال ہے, آیا پاکستان کے آئین میں عدم اعتماد کی شک ہے کہ نہیں ہے؟ عدم اعتماد ایک آئینی راستہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا رائٹ استعمال کیا, بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں, جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں, اور انہوں نے بہت آئینی طریقے سے حکومت کو چلتا کیا. اب یہ وزیر اعظم پر ہے اور اس الائنس پر ہے کہ وہ کتنی دیر حکومت کرنا چاہتے ہیں. اگر اسپیکولیٹڈ پیریڈ میں وہ اپنی حکومت کر سکتے ہیں اور بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں تو چاہے کہ پورا ٹائم گزارے, ورنہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو 3 مہینے بعد بے شک الیکشن کال کر دیں. دونوں صورتیں ٹھیک ہے, لیکن آپ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے اس بارے میں. فاروق خان, آخری سوال یہ ہے, چونکہ آپ ڈویژنل صدر ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے, اور جو میں نے پہلے بھی اپنی باتوں میں یہ بات کہی کہ چونکہ اپوزیشن انتخابات کے حوالے سے ان کی بیانیہ زور پکڑ رہا ہے, تو آپ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے؟ میں پھر اسی بات پہ آؤں گا, عزت سب کی, محبت سب سے.
اگر میرے کارکنوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے کارکنوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا، تو یقین جانے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی نہیں کے قدم چومے گی۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک بار میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے، کہ آپ لوگوں نے ورغلانے کی سیاست نہیں کرنی، آپ لوگوں نے محبت کی سیاست کرنی ہے اور محبت کی سیاست کو پروان چڑھانا ہے۔ ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کو اس راستے پہ جانا ہے، ہم نے محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی سیاست کے راستے پہ جانا ہے، ہم نے قربانیاں دینی ہیں، پاکستان قربانیوں کی ہی وجہ سے بنا ہے، اور اگر ہم میں قربانی دینے کا عزم نہ ہو تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا۔